یا الہی یا الہی یا الہی۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں وہ انسان کے وجود کے اندر، انسان کے جسم کے اندر اللہ نے پیوست کی ہوئی ہیں، لگائی ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کے بعد اور جہاں پہ اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے ہیں، سب سے اول میں، سب سے پہل میں، ٹاپ آف دی لسٹ جس دلیل کو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ انسان کا وجود۔ من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ کہ یہ دیکھے تو صحیح، یہ غور تو کرے، یہ فکر تو کرے، یہ اپنے وجود پر نگاہ تو ڈالے۔ ہم نے اس کو اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، اور بنایا کس چیز؟ من نطفہ، پانی سے بنایا، نطفے کی ایک بوند سے ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور اتنا خوبصورت فی احسن تقویم کے قالب کے اندر ہم نے اس کو ڈھال دیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جسم کے وجود کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر تمہارے بھیجے کے اندر، تمہارے سر کے اندر دماغ ہے اور عقل ہے، تو پھر تم اپنے اوپر غور کر لیا کرو، اپنے نفسوں میں جھانک کر دیکھ لیا کرو۔ میری قدرت، میری طاقت، میرا وجود، اس کی دلیلیں تمہیں اپنے نفس کے اندر بھی مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں جو انسان کے جسم میں ہیں، وجود میں ہیں، ان میں سے ایک نعمت زبان ہے، جس سے آدمی اپنے دل کی بات دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنی سوچیں، اپنے خیالات، اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر، لفظوں کے لباس، خوبصورت لباس پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، جو لوگ بول نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے، زبان کی بندشیں ہیں۔ ان سے آدمی پوچھے، انہیں اگر ایک وقت کے لیے زبان کی گویائی دے دی جائے اور انہیں پوچھا جائے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا پسند ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں صرف زبان دے دی جائے، ہم بول نہیں سکتے، ہمیں زبان دے دی جائے۔ آنکھوں والے کہیں گے ہمیں آنکھیں دے دی جائیں، پاؤں والے کہیں گے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں میسر ہو جائیں، جن کے ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھ مانگیں گے۔ ہر نعمت ہی اتنی عظیم ہے کہ جو اس سے محروم ہے وہ اس کو سب سے بڑی محنت خیال، سب سے بڑی نعمت خیال کر رہا ہوگا۔ زبان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو صحیح استعمال کرنا یہ اس نعمت کی شکر گزاری۔ اور جو آدمی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کی سخت ترین پکڑ ہے، سخت ترین پکڑ۔ آج انشاءاللہ مختصر وقت میں ہم یہ سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت سے کہ زبان، اس کا اچھا استعمال اور اس کا برا استعمال۔ اچھا استعمال انسان کی نجات کے لیے، اور برا استعمال انسان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، غالباً حضرت معاذ بن جبل تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان کو نکال کر اپنے صحابی کو یہ درس دیا، یہ واعظ کیا نا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس ٹکڑے کی حفاظت کرنا، یہ اس کے اندر ہڈی تو نہیں ہے لیکن یہ تیر سے اور تلوار سے بھی زیادہ گہرا زخم چھوڑنے والی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنی اس زبان کے ذریعے سے اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ لوگوں کی اکثریت جہنم کے اندر اوندے منہ اس زبان کی وجہ سے ہی ڈالی جائے گی، اس زبان کی وجہ سے ڈالی جائے گی، اوندے منہ۔ کتنے گناہ ہیں جو اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ گالی اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جھوٹ اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تہمت اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، غیبت اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور بہت برے القاب اس زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے جو اس زبان سے متعلق گناہ ہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت اور اس کی نگہبانی، اس پر پہرا دینا، بولنے سے پہلے تولنا اور گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا اور خیال کرنا، غور و فکر کرنا کہ میں منہ سے کیا لفظ نکال رہا ہوں، یہ اس کی ہمیں سخت ترین تلقین کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ بولنے سے پہلے تم نے یہ سوچ کر بولنا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالو گے ہمارا فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے ایک ایک لفظ کا حساب لینا ہے، ہم نے ایک ایک جملے کے متعلق پوچھنا ہے کہ یہ کیوں بولا تھا، یہ کس لیے بولا تھا، کیا مقصد تھا، اس کا کسی کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، ہم نے اس کو میزان کے اندر رکھنا ہے اور تولنا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہی زبان ہے کہ جس سے نکلا ہوا لفظ وہ اگر سمندر کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو اس کو کڑوا کر دے۔ ایک لفظ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور زوجہ مطہرہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کسی سوکن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ مطہرہ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہہ دیا، بعض احادیث میں اس لفظ کی وضاحت بھی، چھوٹے قد والی، جسے ہم کہتے ہیں ٹھینگنی، ایسا کوئی لفظ کہہ دیا۔ اب اس کو ہمارے معاشرے میں کوئی برا نہیں جانا جاتا، اتنا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسا لفظ اپنے منہ سے، ایسا جملہ اور کلمہ اپنے منہ سے کہا، اللہ کی قسم اگر اس کو ہم سمندر کے پانی میں ملا دیں تو وہ بھی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑواہٹ ہے الفاظ کے اندر۔ اور یہی لفظ ہے، یہی زبان ہے کہ اگر اس سے اچھا جملہ بولا جائے، اس سے اچھا جملہ بولا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ، اس سے اچھا جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کی پاکیزگی، اللہ کا تقدس اور اللہ کی ہر چیز سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاکی اس زبان سے بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہی ہے نا، اللہ فوراً ہی ترازو لگا لیتا ہے، اللہ فوراً ہی اس کلمے کو، اس محبوب کلمے کے، اس خوبصورت کلمے کو تولنے کے لیے ترازو لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کا ترازو کتنا بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اس ترازو کے اندر رکھ دیے جائیں تو وہ ترازو میں سما جائیں اور اس کو وہ پر نہ کر سکیں، لیکن یہ سبحان اللہ والا کلمہ تملأ المیزان، اللہ اتنا اجر دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنے سے
اللہ کا وہ میزان اجر اور ثواب سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ یہی وہ زبان ہے جو پیارے کلمات بھی کہتی ہے، جس سے اللہ کی حمد کے کلمات بھی نکلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے جگر گوشے کو اور اس کے بیٹے کو جب فرشتہ قبض کرتا ہے، اس کی روح لے کے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو پوچھتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جب تو نے میرے بندے کی قیمتی چیز، محبوب چیز، اس کا جگر گوشہ اس سے الگ کیا تو اس کی زبان سے کون سا کلمہ نکلا تھا، کیا نکلا تھا، وہ کیا بول رہا تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اس نے اپنے بیٹے کی آنکھوں کو بند ہوتا ہوا دیکھا، روح کو نکلتا ہوا دیکھا، جسم کو تڑپتا ہوا دیکھا، اپنی زندگی سے اس کو جدا ہوتا ہوا دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے بیٹے کو قبر میں ڈالا، نہلایا، دفنایا، قبر میں ڈالا، جنازہ پڑھا۔ میں نے اس کی زبان سے صرف اور صرف تیری حمد ہی سنی ہے۔ وہ الحمدللہ ہی پڑھتا رہا، یا اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، تو نے یہ دیا تھا، تو نے لے لیا ہے، تیری ہی چیز تھی، تو نے واپس لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ تیرے ہی ہیں۔ ایسے کلمات وہ اپنی زبان سے ادا کرتا رہا۔ اللہ کو اتنی خوشی، اتنی مسرت، اللہ رب العالمین اتنا راضی اس شخص پہ، فرمایا کہ ابھی جاؤ اور جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل تیار کر دو۔ اور جنت کے محلات ایسے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگی ہوگی۔ ایسے خوبصورت محل اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کیے، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے صالح بندوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے، اپنی حمد کرنے والوں کے لیے، اپنی تعریف کرنے والوں کے لیے جنت میں نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمت نہیں دیکھی، آج تک کسی کان نے ایسی نعمت کے متعلق نہیں سنا، اور آج تک کسی دل کے اندر ایسی نعمتوں کا کبھی کوئی تصور نہیں آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں میں نے جنت کے اندر اپنے نیک اور برگزیدہ اور اپنے محبوب بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے میں نے تیار کی ہیں، اور ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ اس غم اور پریشانی اور رنج کے موقع پر اللہ رب العالمین کی تعریفی کلمات ادا کرنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس محل کو تیار کر کے بڑا سارا اس پہ لکھ دیتے ہیں، بیت الحمد، کہ یہ میرے بندے کو اس حمد کرنے کی وجہ سے میں نے گفٹ دیا ہے، میں نے تحفے میں دے دیا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ یہی زبان ہے جو ایسے کلمات اپنے اندر سے نکالتی ہے، اپنے اوپر سے ایسے کلمات ادا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنت کے راستے سے یو ٹرن لے کے جہنم کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ ان الرجل یتکلم کلمۃ لا یبالی بہا، کہ آدمی وہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لاپرواہی کے اندر ایسا جملہ بولتا ہے، ایسا کلمہ کہتا ہے، اس کے اندر اتنی سنگینی ہوتی ہے اور اس کے اندر اتنی خباثت ہوتی ہے، اور اس کلمے کے اندر اتنی پراگندگی ہوتی ہے کہ وہ بولتا ہی جاتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پہ لگا دیتا ہے، اتنی سنگین۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ كَلِمَةً، اور اسی طرح ایک آدمی وہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، ایک کلمہ کہتا ہے، اور وہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے بیان کیا، فرمایا کہ وہ جہنم میں گرنے والا ہی ہوتا ہے، اس کے کنارے پہ پہنچا ہوتا ہے، اتنا قریب وہ جہنم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایک کلمہ ادا کرتا ہے، توحید کا کلمہ،
اور شرک سے برات کا کلمہ اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس سے نکلا ہوا کلمہ کل قیامت والے دن کیا منظر پیش کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین وہ تو ایسا مالک و خالق ہے، ایسا خبیر اور لطیف ہے، ایسی خبر رکھنے والا ہے، ایسا علیم ہے، ایسا جاننے والا ہے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اے انسان، تجھے اس بھول میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو بیسمنٹوں میں چلا جاتا ہے، تو اندھیروں میں چلا جاتا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ کی آنکھ سے چھپ گیا ہے اور وہاں جا کے بے فکری سے گناہ کرتا ہے اور تیری خلوتیں پاک نہیں ہیں اور خلوتوں کے اندر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر ایک سے چھپ گیا ہوں اور اللہ سے بھی چھپ گیا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ وہ لطیف و خبیر ذات ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کے اندر ایک کالے پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ وہ ایسا سمیع علیم ہے، وہ ایسا سمیع علیم ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سب پتہ ہے اللہ رب العالمین کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو میزان کے اندر رکھے گا، ہو رہی ہوگی یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا۔ جب وہ دیکھے گا پہاڑوں جتنے گناہ ہیں جو لائے جا رہے ہیں اور جو تولے جا رہے ہیں اور جن کا نتیجہ اور انجام وہ لازماً جہنم ہے، مایوس ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ اس کی کوئی نیکی تلاش کر کے لے کے آؤ۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی نیکی ہے اور وہ بہت بڑی نیکی ہے اور وہ ایسی نیکی ہے جو ان سب گناہوں پہ ہیوی ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ کوئی نیکی تلاش کر کے لے کے آؤ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرشتے آئیں گے ایک چھوٹی سی پرچی اٹھائے ہوئے، ایک کاغذ کو اٹھائے ہوئے، اور اس پہ لکھا ہوگا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ مرتے ہوئے یا مرنے سے پہلے اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ کلمہ پڑھ لیا تھا، اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، اللہ تجھ پر ایمان لے آیا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک پرچی کو میزان کی دوسری جانب جو اٹھی ہوئی تھی رکھا جائے گا، وہ والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ ایک کلمہ ہے جو آدمی کی نجات کے لیے، آدمی کی سرخروئی کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ اس لیے اپنی زبان کو ہلانے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایسا کلمہ تو نہیں نکل رہا جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والا ہے۔ وہ حدیث ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، ہر نیکی ہوگی، اور وہ دنیا کے اندر مقبول ہو چکی ہوگی، لیکن اس نے کیا کیا تھا؟ قد شتم ھذا، اس کو گالی دی تھی۔ آپ اندازہ کریں، اس حدیث کو سوچیں سمجھیں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ قد شتم ھذا، اپنے بھائی کو گالی دی تھی۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو جو آدمی گالی نہیں دیتا اس کی بات میں وزن ہی نہیں سمجھا جاتا۔ گالی دے کے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بات کہی جاتی ہے، کوئی کام کہا جاتا ہے، اس کے نام کی بجائے گالی دے کے اس کو متوجہ کیا جاتا ہے، اس سے مخاطب ہوا جاتا ہے۔
اس کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، یہ جو گالی دینا ہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کس وجہ سے؟ قد شتم ھذا، اس نے اپنے بھائی کو گالی دی تھی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور اس کا مال کھایا تھا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس کا خون بہایا تھا۔ سب سے پہلے زبان کا ذکر کیا کہ زبان سے گالی نکلی تھی اور اس نے اس کی نمازوں کو تباہ کر دیا، اس نے اس کے روزوں کو تباہ کر دیا، اس نے اس کے صدقات کو تباہ کر دیا۔ انسان اپنی زبان سے کلمات کو ادا کرتے ہوئے یہ سوچے کہ یہ کلمہ میرے رب کو کہیں ناراض نہ کر دے، مجھے اپنے رب سے دور نہ کر دے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان سے اللہ رب العالمین اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، تم نے اپنی زبانوں سے میرے بندوں کو نقصان پہنچایا، ان کو تکلیفیں دیں، ان کے ساتھ مذاق کیا۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا، تم نے میرے بندوں کو ٹھٹھا اور مذاق کا ذریعہ بنایا۔ اور وہ گزرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، تم ہنستے تھے، تم دانت نکالتے تھے، تم آوازیں کستے تھے، تم ان کو مختلف بیہودہ القاب سے، فحش القاب کے ساتھ پکارتے تھے، تم آنکھوں کے ذریعے اشاروں سے میرے بندوں کے دل دکھاتے تھے۔ یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور ایسا کرتے ہوئے تم خوشی محسوس کرتے تھے۔ آج میں تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا، میں تم پر اپنی نظر رحمت نہیں ڈالوں گا۔ سورہ مومنون کا آخری صفحہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم میں ڈالتے ہوئے جس کبھی اور جس بڑے گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تم نے اپنی زبان کے ساتھ میرے بندوں کو مذاق کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کسی کافروں کو، مشرکوں کو مخاطب نہیں کیا اللہ نے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، ہم اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتے ہیں، ہم اپنے دماغوں کو حاضر کر لیتے ہیں، ہم اپنے خیالوں کو جمع کر لیتے ہیں، اپنی پوری کی پوری توجہ ہم اللہ کے قرآن کی طرف مبذول کر دیتے ہیں کہ اللہ اب ہم سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین خصوصی گفتگو کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی کسی کو مذاق نہ کرے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، جس کو مذاق کر رہے ہو تمہیں کیا پتہ کہ اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہو، وہ اللہ کا کتنا قریبی ہو، وہ اللہ کے ہاں کتنا محترم اور مکرم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی سے گفتگو کریں تو کوئی ان کی گفتگو کو کان نہیں لگاتا، توجہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کپڑے اور ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا، کوئی انہیں اپنی مجلس میں بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر کسی کے دروازے پہ وہ چلے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے کوئی اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ اگر وہ کسی سے رشتہ مانگے تو کوئی ان سے رشتہ داری بھی قائم کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ کی قسم وہ اللہ کے ہاں اتنے محترم ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم ڈال کر اللہ رب العالمین کو کوئی کام کہیں تو اللہ ان کی قسم کو رائگاں نہ دے، اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا کرے۔
اگر وہ اللہ کو یہ کہہ دیں کہ اللہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں تیری ذات کی، تیرے جلال کی، تیرے اسماء کی، میں تجھے قسم دیتا ہوں یہ کام کرو، تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کیوں ٹھٹھا کر رہے ہیں؟ یعنی ہمیں اللہ نے اچھا لباس دے دیا تو ہم وہ لوگ جن کا لباس اچھا نہیں ہے مذاق کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمیں اللہ نے اچھی شکل دے دی ہے، خوبصورت جسم دے دیا ہے، تو کیا ہم معذوروں کو مذاق کرنا شروع کر دیں؟ اگر ہم اچھا بول سکتے ہیں، اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، ہماری زبان کے اندر فصاحت ہے، روانی ہے، ہمارے پاس کلمات ہیں ادائیگی کے لیے، ویکیبلری ہے، اور ہمیں لغت کے اوپر ایک دسترس ہے، تو کیا ہم ان لوگوں کو جو خاموش طبع ہیں، جو بول نہیں سکتے، جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے، مذاق شروع کر دیں؟ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، یہ دعائیں پڑھیں، اللہ کی تعریفیں کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے، ہمارے کون سے 4 ہاتھ ہیں، 2 سر ہیں، 4 آنکھیں ہیں، ہم بھی اسی طرح کے انسان ہیں جس طرح کا یہ انسان ہے، تو نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، اس کو نہیں دی، تیرا شکر ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے نعمتوں کی بہاریں اور نعمتوں کی لائنیں لگا دوں گا، ڈھیر لگا دوں گا، کثرت کر دوں گا، لیکن اگر کفر کرو گے، اور یہ کفر ہے، یہ ناشکری ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اترائے اور اپنی زبان سے دوسروں کے لیے مذاق والے ٹھٹھے والے کلمات کہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ناشکری ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والے کلمات ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خصوصی طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ مذاق کی جو یہ شکل ہے نا، یہ تو کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے، کسی صورت بھی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو بھی الٹے لقب کے ساتھ نہیں پکارنا۔ پہلے اللہ نے عمومی طور پہ مذاق سے منع کیا ہے، لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی کسی سے مذاق نہ کرے، تو پھر اس کی جو ایک خصوصی شکل ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ہرٹ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ غم اور پریشانی میں چلا جاتا ہے، اللہ مومن کو غمگین اور پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے کوئی غم آ جائے، اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اللہ آزمائے اپنے بندے کو، اللہ کا حق ہے، لیکن ایک بندہ دوسرے بندے کو غم میں ڈالے، اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہو، ایک مجلس میں بیٹھے ہو، تو ایک کو چھوڑ کر 2 الگ ہو کر گفتگو مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مجلس کے درمیان سے اٹھ جاؤ، نشست کے درمیان سے اٹھ کر 2 آدمی الگ ہو کر گفتگو کرنا شروع کر دیں اور ایک کو اکیلا چھوڑ دیں۔ ایسا نہ کرو، کیوں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ اٹھنا، اٹھ کر الگ بیٹھنا، اس کو اکیلا چھوڑنا اور الگ بیٹھ کر گفتگو کرنا، اس اللہ کے مومن بندے کو پریشان کرے گا، اور اللہ کو یہ پسند نہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان چاہتا ہے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ ہمیشہ ایمان والوں کو حزن کے اندر، ملال کے اندر، رنج و غم کے اندر، تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا رکھے۔ یہ شیطان کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا تم اس طرح نہ کرو، کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالیں جو دوسروں کے دل آزاری کا باعث بنے اور دوسروں کی پریشانی کا باعث بنے، ان کو غم کے اندر ڈالیں۔ یہ چیز اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سے پہلے تول کر بولنا اور غور و فکر کر کے بولنا، یہ کلمہ میری نجات کے لیے ہے یا میری بربادی کے لیے ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ کلمہ میرے رب کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، اس کی فکر کر کے بولنا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔